رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی ہوں زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتداء کلام میں ہی آپ تمام محترم سامعین کی خدمت میں مادر ابو الفضل العباس شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں اور خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ شہزادی آپ کو یقین اجر عطا فرمائیں گے، آپ اس فرش پر تشریف فرما ہیں اور جناب عباس کی خاص نگاہ کرم ہوگی آپ پر۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر اور بابرکت مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ نحل سے ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، اس کی آیت ہے ما عندکم ینفد۔ اس آیت میں پروردگار عالم چیزوں کے باقی رہنے اور چیزوں کے فنا ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم ایک جملے میں بیان کر رہا ہے
کہ کون سی چیزیں ایسی ہوں گی جو باقی رہ جائے گی اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فنا ہو جانے والی ہے. ایک جملے میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا, ارشاد ہوتا ہے ما عندکم ینفدو, فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا, وہ مٹ جائے گا, وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. وما عند اللہ باق, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. لہذا آپ غور کیجئے, ہمارا نام ہے, ہمیں آج لوگ جانتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ پہچان گم ہو جائے گی, ہمیں کوئی نہیں پہچانتا ہوگا, یہ نام کسی کو یاد نہ ہوگا. ہمارے پاس مال و دولت ہے, ہمارے پاس جائیداد ہے, ایک وقت ایسا آئے گا ہم خود اس مال کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ مال بہرحال ختم ہو جائے گا. ہماری اولادیں ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اولاد بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے گی, انہیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا, انہیں بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا, ان کا نام مٹ چکا ہوگا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو آپ بتا دیں, میں پوچھوں آپ کے پردادا کا نام کیا ہے تو آپ بتا دیں گے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے پردادا کا نام کیا ہے بتائیے, تو آپ خود جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان کا نام کیا تھا. لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام مٹتا چلا جاتا ہے, اولادیں مٹتی چلی جاتی ہیں, ان کا تذکرہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ مال و دولت جو ہم رکھتے ہیں اس کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تذکرہ نہیں رہتا. یہ عزت و آبرو جو ہم رکھتے ہیں یہ بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہ نفس جو ہم رکھتے ہیں یہ بھی ختم ہو جانے والا ہے. لیکن سامعین محترم, یہ تمام تر وہ چیزیں جو ختم ہو جانے والی ہیں, اگر ہم چاہیں تو یہ چیزیں باقی بھی رہ سکتی ہیں, ان کا تذکرہ زندہ بھی رہ سکتا ہے, ان کو لوگ یاد بھی کر سکتے ہیں بعد میں. وہ کس طریقے سے, وہ اس کا طریقہ کار خود پروردگار عالم نے قرآن کی اسی آیت میں بیان فرما دیا ہے. آپ اگر غور کریں تو پروردگار عالم نے کیا کہا, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جتنی چیزیں ہمارے پاس ہے اگر یہ سب کے سب اللہ کے سپرد کر دی جائیں اور اللہ کے حوالے کر دی جائیں تو یہ سارا کا سارا باقی رہ جائے گا اور اس کا تذکرہ باقی رہے گا اور اس کو لوگ یاد رکھیں گے. میں آپ کے سامنے جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں, مال اگر ہمارا اپنا ہو تو کوئی یاد نہیں رکھے گا, لیکن اگر مال کے ساتھ ختیجہ کی نسبت آ جائے تو پھر آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں, آج تک مال ختیجہ کا ذکر کیا جاتا ہے. نفس اگر ہمارا ہو تو مٹ جائے گا, کوئی یاد نہیں رکھتا, لیکن اگر ایک ایسا شخص ہو جو بستر رسالت پر سوئے اور اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دے تو پھر اس کا نفس یاد رکھا جائے گا اور تذکرہ ہوتا رہے گا اور اس کی شان میں آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی. اسی طریقے سے اگر اولاد ہماری ہو اور اولاد کو اگر فقط دنیا داری سکھائی جائے تو ایک وقت آئے گا کہ نام مٹ جائے گا, لیکن اگر یہی اولاد پروردگار عالم کی راہ میں قربان کر دی جائے اور حسین جیسی مثال پیش کی جائے جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو, علی اصغر جیسا بیٹا ہو, تو پھر اس کا تذکرہ ہمیشہ رہتی قیامت تک رہے گا. لہذا سامعین محترم, پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں بیان کیا کہ اگر یہ چیزیں پروردگار عالم کے سپرد کر دی جائیں تو یہ باقی رہ جائے گی. اس کا مفہوم بھی ایک حدیث میں امیر کائنات کی غالباً حدیث ہے, انہوں نے بیان بھی فرمایا تھا اور مثال ایک دی تھی کہ اگر بالفرض فرض کرو کہ ایک راستے پر تم سفر کر رہے ہو, تمہیں جانا ہے اور تمہارے پاس بہت سارا سامان ہے, بہت زیادہ وزنی تم سامان رکھتے ہو. ایک شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے کہ یہ جتنا سامان ہے یہ مجھے دے دو, میں تمہیں ایک منزل مقصود تک پہنچ کر تمہارے حوالے کر دوں گا, جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں جا رہا ہوں, یہ سامان میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اور بندہ سامنے ایسا ہے جو بھروسے مند ہے, ہمیں پتہ ہے امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی, تو ہم یقیناً وہ سامان اس کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی کون اتنا وزنی سامان لے کر چلے گا, کون اپنے ساتھ اس بوجھ کو اٹھا کر لے کر چلے گا, لہذا ہم سامان سارا اٹھا کر اسے دے دیں گے. امیر کائنات نے بیان یہی فرمایا کہ یہ دنیا ایک سفر ہے, فرمایا اس میں تم اپنے سہارے مال اور دولت لے کر چل رہے ہو, لہذا جتنا تمہارے استعمال میں آتا ہے اس کو استعمال کر لو, بقیہ جتنا ہے وہ حوالے کر دو پروردگار عالم کے. جب آخرت کے میدان میں پہنچو گے تو اللہ خود تمہیں لوٹا دیا کرے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یقیناً اس کا تذکرہ رہتی قیامت تک ہوگا. اب سامعین محترم, آج آپ جانتے ہیں شہزادی ام البنین کی مجلس اعزاز ہے. اس آیت کا شہزادی ام البنین سے براہ راست تعلق ہے. آپ دیکھیے شہزادی ام البنین کے پاس جو کچھ تھا بی بی نے قربان کر دیا پروردگار عالم کی راہ میں. آپ دیکھیے کہ بی بی کے فقط بیٹے قربان نہیں ہوئے, کتنے بیٹے قربان ہوئے کربلا میں؟ 4 بیٹے, جناب عباس, جناب عبداللہ, جناب جعفر اور جناب عثمان. ٹھیک ہے, یہ امیر المومنین کے بیٹے کا نام تھا. اچھا, اس سے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑے, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین کے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے اس لیے امیر المومنین ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام رکھا کرتے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو عثمان نام رکھا گیا ہے یہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا عثمان ابن مظعون. رسول اللہ بڑا چاہتے تھے, امیر المومنین بڑی محبت کرتے تھے, اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. سب سے پہلے ان کی قبر بنی ہے جنت البقیع میں, ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے امیر المومنین کے بیٹے کا عثمان. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 4 بیٹے شہزادی کے قربان ہوئے کربلا میں. صرف بیٹے قربان ہوئے, داماد کون ہے؟ داماد جناب مسلم ابن عقیل, نام امام حسین علیہ السلام پر, وہ بھی قربان ہو گئے کیونکہ شہزادی کی بیٹی تھی جن کا نام تھا جناب رقیہ, ان کے شوہر تھے جناب مسلم ابن عقیل, وہ بھی قربان ہو گئے. صرف داماد قربان ہوئے. نواسے, جناب مسلم کے ساتھ 2 بیٹے گئے تھے کوفہ, وہ بھی قربان ہو گئے, اور بی بی رقیہ کے ساتھ جو 2 بیٹے کربلا میں تھے وہ بھی قربان ہو گئے. حتیٰ کہ شہزادی کی نواسی
جن کا نام تھا جناب عاتقہ یا جناب حمیدہ، وہ بھی شام غریبہ قربان ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شہزادی ام البنین کے پوتے وہ کون تھے؟ جناب عباس کے بارے میں لکھا کہ ان کے 2 بیٹے کربلا میں موجود تھے اور جناب عباس نے دونوں بیٹے کربلا میں قربان کیے امام حسین علیہ السلام کے نام پر. تو گویا آپ غور کیجئے تقریباً جناب ام البنین کی نسل کربلا میں قربان ہو گئی ہے. آج یہ مجلس اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ پروردگار عالم نے بی بی اور بی بی کے بیٹوں کا تذکرہ باقی رکھا ہوا ہے. جو اس آیت میں بیان کیا، اگر تم اللہ کے سپرد کر دو گے تو پروردگار عالم اس کا تذکرہ باقی رکھ دے گا. اب سامعین محترم، شہزادی کی زندگی کے حوالے سے کچھ گوشے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیے تھے جو گزشتہ سال پڑھی تھی. اس مجلس میں 3 پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. شہزادی کی زندگی میں جو 3 نمایاں پہلو ہیں وہ کون کون سے؟ ایک ہے ادب، ایک ہے ایثار اور ایک ہے عزائے امام حسین علیہ السلام. یہ 3 وہ گوشے ہیں، یہ 3 وہ پہلو ہیں جو آپ کو شہزادی ام البنین کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آئیں گے. کون کون سے؟ ادب، ایثار اور عزاداری امام حسین علیہ السلام. یہ 3 پہلو آپ کو نظر آئیں گے. سب سے پہلا ہے ادب. اچھا، ادب کے بارے میں حدیث ہے، لا میراث کل ادب. فرمایا میراث ہوتی ہے لیکن ادب جیسی میراث کوئی نہیں ہے. آپ بچوں کو میراث میں کیا کیا دے سکتے ہیں؟ مال و دولت دے سکتے ہیں، جائیداد دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ چیزیں حوالے کر سکتے ہیں، لیکن مولا کا فرمان ہے جیسی ادب میراث ہے ویسی کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے ادب بہترین بچوں کو سکھا دیا تو امیر کائنات فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین میراث ہے جو آپ نے اپنے بچوں کے حوالے کی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. قیامت کے دن کچھ اولادیں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کو آگ کر دیں گی. ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو آگ کرتے ہیں. بڑے بڑے اشتہار ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، ہمارا فلاں بیٹا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں ہی آگ کر دیتے ہیں. حالانکہ اس سے کوئی آگ نہیں ہوتا، فقط لکھنے سے آگ نہیں ہوتا. یہ آگ آٹو سسٹم ہے، جدھر نافرمانی ہوئے ادھر آگ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی لکھ کے دینے کی یا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. لہذا ماں باپ تو آگ کرتے ہیں، لیکن روایت کے جملے قیامت میں کچھ اولادیں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کو آگ کر دیں گی. پروردگار عالم سے کہیں گی پالنے والے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو آگ کر دیا ہے. اچھا خاصا جنت میں جا رہے ہوں گے ماں باپ، اولاد آ جائے گی گلے پر کہ ہم ان کو جنت میں نہیں جانے دے سکتے، کچھ حقوق تھے جو انہوں نے ہمارے ادا نہیں کیے تھے. معصوم سے پوچھا گیا مولا اولاد آگ کرے گی والدین کو؟ کہا بالکل کرے گی. کہا مولا کس بات پر؟ کہا وہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کچھ حقوق ہیں جو والدین کی گردن پر ہوتے ہیں. جیسے پروردگار عالم نے جو معصومین علیہ السلام نے جو حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، اسی طریقے سے بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ان کے ادا کرنا لازمی ہے. کب وہ ادا نہیں ہوئے ہوں گے، لہذا والدین کو اولاد آگ کر دے گی قیامت کے میدان میں. اب کیا کیا حقوق ہیں؟ ایک روایت میں مولا نے 3 حقوق بیان فرمائے. کہا حق الولد علی الوالد، فرمایا کہ بچے کا حق ہے والد کی گردن پر، والدین کی گردن پر بچوں کا کچھ حق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق ان یعلم القرآن، فرمایا سب سے پہلا حق ہے انہیں قرآن کی تعلیم دے. یہ پہلا حق ہے، بنیادی حق ہے. اگر یہ قرآن کی تعلیم نہیں دی تو ایک روایت تو یہ کہ قرآن قیامت میں شکوہ کرے گا. قرآن ان چیزوں میں سے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا ہے کہ میں ان کے گھروں میں پڑا رہا، غبار ہٹا رہا، انہوں نے مجھے اٹھایا نہیں. قرآن تو شکوہ کرے گا، ساتھ میں اولاد بھی شکوہ کرے گی. پالنے والے انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دی. بالفرض انہیں ہماری دنیاوی تعلیم کی فکر تھی، انہوں نے بہت دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھا ہے. اور میں پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے آج کے دور میں. آغا سیستانی کی نصیحت 12 میں پیش کرتا ہوں کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آج کسی شعبے میں دنیا کا کوئی شعبہ اٹھایا جائے تو اتنا دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھو کہ ہر شعبے میں اگر پوچھا جائے کہ وکالت میں کون اچھا ہے تو جواب آنا چاہیے محمد و آل محمد کا شیعہ. انجینئرنگ میں کون اچھا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ. پروفیسر کون اچھا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ. ڈاکٹر کون اچھا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ. کا ہر فیلڈ میں تمہارا نام آنا چاہیے، اتنا آگے بڑھو. لیکن سامعین محترم یہ بات بھی 100% ہے، دنیاوی تعلیم کا قیامت میں سوال نہیں ہے. سوال ہے تو دینی تعلیم کا ہے. اس کا سوال ضرور کیا جائے گا، قرآن کی تعلیم کا ضرور پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھایا. لہٰذا سب سے پہلا حق قرآن کی تعلیم. ٹھیک ہے. اچھا، علماء بیان کرتے ہیں یہ جو قرآن کی تربیت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بچے دنیا میں آئے 10-12 سال کے ہو گئے تب جا کر ان پر اثر انداز ہوگا اور تب وہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکیں گے. بلکہ میں آپ کے سامنے حکایت رکھوں. محمد حسین طباطبائی، ایک باقاعدہ طور پر ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں دنیا بھر کے قاریوں نے شرکت کی تھی اور دنیا بھر کے حافظ وہاں پر جمع ہوئے تھے اور انہوں نے قرأت کر کے بتائی تھی. بڑی واہ واہ ہوئی لوگوں کی. ایک 4 سال کا بچہ آیا جس کا نام تھا محمد حسین طباطبائی. کہا میں بھی حافظ قرآن ہوں اور میں قرأت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ بڑا حیران ہو گئے، یہ 4 سال کا بچہ اس نے کس طریقے سے حفظ کر لیا اور یہ کیسے قرأت کرے گا. تو کچھ لوگ ہنسنے لگے. لیکن جب اس بچے نے تلاوت کی تو جتنے وہاں پہ قاریان بیٹھے تھے اور جتنے حافظ قرآن بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے حیرت میں رہ گئے. کہا اس نے کیسے تلاوت کی. جب اس سے بچے سے پوچھا گیا کہا تو اس میں صرف میرا کمال نہیں ہے. کہا میری ماں جب میں شکم میں ہوتا تھا تو میری ماں ہر وقت قرآن کی تلاوت سنتی تھی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. لہٰذا آج یہ اثر ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے قرآن کی تلاوت آیا کرتی ہے. لہٰذا سامعین محترم پہلا حق جو ماں باپ کی گردن پر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. ان یعلم القرآن. دوسرا حق ان یحسن اسما. دوسرا حق ہے
ماں باپ کی گردن پر بچوں کا اچھا نام رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی گردن پر ہے. بچے کل قیامت میں کہہ دیں گے ہمارا نام اچھا نہیں رکھا انہوں نے، ہونا یہ چاہیے تھا اہل بیت کے ناموں پر نام رکھ دیا انہوں نے ٹی وی ایکٹر کے نام پر نام ہمارا. ٹھیک ہے، آج کل ہے نا یہ ٹرینڈ کہ بھائی مولانا صاحب بچے کی ولادت ہوئی ہے کون سا نام رکھا جائے، اہل بیت کے نام پر نام رکھو. ارے مولانا صاحب وہ تو پرانا ہو گیا، خبردار، اہل بیت علیہ السلام کا نام پرانا نہیں ہو سکتا. یہ وہ نام ہے جس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہے گھر میں، جس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فرشتوں کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ وہ نام ہے، لہٰذا یہ نام کبھی پرانے نہیں ہو سکتے. زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے کہ اہل بیت آپ کے ناموں میں عجیب مٹھاس پائی جاتی ہے، عجیب شیرینی پائی جاتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر. لہذا دوسرا آگے ان یحسن اسما، اچھا نام رکھنا. بلکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، آج کل ایسے نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک فون آیا اور کہا کہ قبلہ ہمارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام رکھا گیا مرہا. صحیح ہے، ہم نے مرہا نام رکھ دیا، آپ اس کا نام بتاتے ہیں. یعنی نام کا مطلب نہیں پتہ لیکن نام رکھ دیا ہے، آپ اس کا مطلب بتائیں. میں نے اردو لغت دیکھی مجھے نہیں ملا، میں نے عربی لغت دیکھی مجھے تو نہیں ملا. میں نے کہا کہ مجھے مطلب نہیں پتہ اور نہ لغت میں مل رہا ہے نہ ڈکشنری میں موجود ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جب بعد میں انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو مرہا کا مطلب نکل آیا، اور مرہا کا مطلب تھا پنکھا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ بچی کا نام پنکھا کیوں رکھا جا رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. لیکن بہرحال بے مطلب کے نام رکھ دیے کہ نام جو ہے وہ ایسا رکھنا ہے جو نیا نام ہو، آج کے دور کے حساب سے ہو. حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم یہ کہ ہمارے ناموں پر نام رکھا جائے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پانچویں امام گئے ایک مومن کی عیادت کے لیے. معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا مومن بندہ مومن بیمار ہے، اس کے گھر چلے جاتے ہیں عیادت کے لیے. اور یہ پیغام بھی ہے اگر تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، یہ ہماری سیرت ہے. لہذا پانچویں امام گئے، دروازے پر دستک دی. دروازہ کھولا، ایک بچے نے، چھوٹا سا بچہ باہر آیا، اور جیسے ہی باہر آیا تو پانچویں امام اس کو پیار کرنے لگے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کہا مسمک، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کہنے لگا اسمی محمد. کہا میرے بابا نے میرا نام محمد رکھا ہے. جب مولا نے سنا تو مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. یعنی ایسے نام اگر رکھے جائیں تو مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. مولا مسکرانے لگے، مولا کے چہرے پر ہنسی آ گئی، مولا مسکرانے لگے. اس کے بعد مولا نے دوسرا سوال کیا، بما تکنا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ دو نام رکھے جاتے تھے، ایک ماں باپ نام رکھ دیتے تھے اور ایک وہ نام ہوتا تھا جس سے معاشرہ پکارتا تھا، ایک الگ نام رکھا جاتا تھا. یہ عرب کا طریقہ کار ہے. اچھا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں بیچارے کا نام جس کا غلام علی ہو تو اس کا گلو رکھ دیا یا گڈو رکھ دیا، پپو رکھ دیا. یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ معاشرے کا رواج ہے. لیکن اس زمانے میں دو نام ہوا کرتے تھے، ایک نام ماں باپ نے رکھا، ایک نام جس سے لوگ پکارا کرتے تھے. امام نے کہا نام کیا ہے؟ کہا اسمی محمد. کہا محمد ہے. بما تکنا، کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اب جو اس نے جواب دیا تو مولا کی مسکراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا. کہا مولا نام محمد ہے لیکن لوگ علی کہہ کر پکارتے ہیں، بے علی، لوگ علی کہہ کر پکارتے ہیں. مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مولا نے ایک جملہ کہا، فرمایا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا. فرمایا یہ نام رکھ کر تو نے شیطان سے بچنے کا مکمل بندوبست کر لیا ہے. یہ نام رکھ کر، یعنی اگر یہ نام رکھے جائیں اور گھر میں بار بار پکارے جائیں تو برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور شیاطین اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے. لہذا دوسرا حق جو ماں باپ کی گردن پر ہے وہ فرمایا ان یحسن اسما، اچھا نام رکھا جائے. اور تیسرا حق، پہلا کیا تھا پہلے تو یہ بتائیں؟ قرآن. اور دوسرا اچھا نام. اور تیسرا ان یحسن ادبا. فرمایا تیسرا جو حق ہے ماں باپ کی گردن پر، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو اچھا ادب سکھائے. ٹھیک ہے، جو میں نے ابتدا میں حدیث بیان کی، لا میراث کل ادب، ادب سے بہترین کوئی میراث نہیں ہے. لہذا تیسرا حق جو ماں باپ کی گردن پر ہے، کہا کہ ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو. بلکہ اس سے بڑھ کر روایت پیش کروں، روایت کے جملے ہیں، اگر تمہارے مرنے میں 2 دن رہ جائے، تمہیں یقین ہو جائے کہ 2 دن بعد تمہیں مرنا ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ تم نے ادب نہیں سیکھا ہے، تو روایت کے جملے 1 دن پورا ادب سیکھنے میں لگا دو. ہمیں پتہ چل جائے ہم کیا کریں گے، جتنی قضا نمازیں وہ پوری کر لیں، جتنے روزے ہیں وہ کر لیں، لوگوں سے معافیہ تلافیہ کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ساری اپنی جگہ وہ کرنا ہے، لیکن فرمایا کہ 1 دن پورا ادب سیکھنے میں لگا دو. مولانا صاحب 2 دن تو رہ گئے، ابھی ادب سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، 2 دن بعد تو چلا جائے گا. نہیں، پروردگار عالم چاہتا ہے میری بارگاہ میں جب بندہ آئے تو با ادب ہو کر آئے. ہر چیز کے ادب ہے، توحید کا ایک ادب ہے. ہم اگر آل محمد کے مسلک سے نہ ہوتے ہمیں اللہ کو پکارنا بھی نہ آتا. اللہ کو پکارنے کا ایک ادب ہے. ہم اگر کہتے ہیں پالنے والے معاف کر دے، ٹھیک ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں. معصومین نے فرمایا یا سری رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلد راضی ہو جانے والے اس کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. انت الرازق وانا المرزوق، تو رزق دینے والا ہے میں رزق پانے والا ہوں، تو زندہ ہے میں مردہ ہوں، تو صاحب عزت ہے میں حقیر ہوں. یہ سارے ادب توحید کے سکھائے معصومین علیہ السلام نے. اسی طریقے سے معصوم کی بارگاہ کا بھی ایک ادب ہے. معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایک ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کچھ معصوم کا نام لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بے ادبی سے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے دوست کو پکار رہے ہیں. معصومین کے جب نام لیا جائے تو القاب کے ساتھ لیا جائے، احترام کے ساتھ لیا جائے. یہ ادب ہے معصومین کی بارگاہ میں. اور یہ معصوم کی بارگاہ میں ادب کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ جناب عباس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا.
کہ ادب کس طریقے سے کیا جاتا ہے امام کا. ٹھیک ہے, اور یہ جناب عباس میں ادب کہاں سے منتقل ہوا؟ شہزادی ام البنین سے منتقل ہوا ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک تاریخ رکھتا ہوں کہ بی بی نے کس طریقے سے ادب کیا ہے آئمہ معصومین علیہ السلام کا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی کا تعلق تھا بنی کلاب سے. بنی کلاب ایک شجاع ترین خاندان تھا عرب میں. دو ہی خاندان مشہور تھے عرب میں, ایک تھا بنی ہاشم اور ایک تھا بنی کلاب. بنی کلاب یہ اتنا بہادر خاندان تھا کہ جو جنگجو تھے, جو سپاہی ہوتے تھے دیگر عرب کے, وہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار پر بنی کلاب کے سرداروں کا نام لکھتے تھے, بنی کلاب کے فوجیوں کا نام لکھتے تھے. جناب حزام, یہ کون ہے؟ شہزادی کے والد کا نام ہے. ان کا نام لکھا جاتا تھا تلوار کے قبضے پر, اور اگر تلواریں ٹوٹ جاتی تھی ان کو اگر اٹھایا جاتا تھا تو ان میں سے کسی پر بھی جناب حزام کا نام نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جناب حزام کے نام والی تلوار اٹھاتا ہی وہی تھا جو جنگ سے بھاگنا نہیں جانتا تھا, وہی تلوار اٹھایا کرتا تھا. لہذا یہ اتنا بہادر خاندان کہ ان کا روب اتنا تھا کہ اگر تاجر جو ان کے یہاں بزنس مین ہوتے تھے, جو کاروبار کرتے تھے, وہ اپنی دکان کھلی چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. صحیح ہے. باقی لوگ ہوتے تھے, نماز کا وقت ہوا بالفرض وقفہ برائے نماز, یہ جو ہے وہ کسی اور کام سے جا رہے ہیں تو دکان جو ہے وہ بند کر کے جاتے تھے. لیکن بنی کلاب کا یہ طریقہ کار تھا کہ بنی کلاب اپنی دکانوں کو بند نہیں کیا کرتے تھے, اور ان کا ایک روب ہوتا تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی دکان کے قریب آئے اور چوری کر کے لے جائے. بلکہ جو گاہک آتے تھے, جو کسٹمرز آتے تھے, وہ اتنے شریف ہوتے تھے اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آتے تھے, چیز اٹھاتے تھے, پیسے رکھ کر چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اتنا روب. ان کے جو جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. یہ ایسے ہی جو ہے وہ اونٹ, گھوڑے, خچر, جتنے سواریاں ہوتے تھے یہ ایسے ہی جو ہے وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے. نشانی یہ ہوتی تھی کہ اگر گلے میں رسی موجود نہیں ہے تو یہ بنی کلاب کا جانور ہے, اور لوگ انہیں رستہ ایسے دیا کرتے تھے جیسے سرداروں کو رستہ دیا جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ احترام کیا جاتا تھا بنی کلاب خاندان کا. تو اتنا بہادر خاندان. امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلایا. جناب عقیل کون ہے؟ عالم نصاب. صحیح ہے, جس کو کہتے ہیں علم نصب رکھنے والے, جن کو شجروں کا بہت زیادہ علم تھا. ہر ایک کا شجرہ بتایا کرتے تھے جناب عقیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو جناب عقیل کو بلایا امیر المومنین نے اور کہا, اے عقیل, میں ایک بہادر خاندان کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو یہ کہ جناب عقیل لاکھ علم نصاب کا علم رکھتے ہو, کیا امیر المومنین سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ بھائی امیر المومنین کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے, کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. تو پھر جناب عقیل کو کیوں بلایا گیا؟ بلکہ میں جملہ بدل کر کہوں, نہ صرف امیر المومنین اس بات کا علم رکھتے تھے, علی کی تلوار وہ ہے جو شجرے دیکھ کر چلا کرتی ہے. لہٰذا جناب عقیل کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اے عقیل, تم آؤ اور تم جا کر ایک ایسا خاندان ڈھونڈو جو بہادر خاندان ہو, اس سے مجھے رشتہ کرنا ہے. علماء بیان کرتے ہیں امیر المومنین کا مقصد تھا جناب عقیل کو بھی ساتھ میں بیدار کرنا. ایک تو مشورے کی اہمیت بھی سمجھائی کہ دیکھو جو جس شعبے کا ماہر ہو اس سے مشورہ کیا کرو, اور ساتھ میں جناب عقیل کو بیدار کرنا تھا. دیکھو عقیل, علی ابن ابی طالب کربلا کی فکر کر رہا ہے اور عباس جیسے فرد کی ماں کو تلاش کر رہا ہے, لہٰذا تم بھی بیدار ہو جاؤ. تمہیں بھی ایک ایسا جانثار ڈھونڈنا ہے, ایسا سپاہی تلاش کرنا ہے جو حسین پر اپنی جان قربان کر سکے. جناب مسلم ابن عقیل کی طرف اشارہ تھا, لہٰذا جناب عقیل کے ذہن کو بیدار کرنا تھا. جناب عقیل کو بلایا گیا اور جناب عقیل عالم نصاب کہا ہے علی عقیل ایسا خاندان ڈھونڈو. جناب عقیل نے کہا کہ میں ایک ایسا خاندان جانتا ہوں جو بڑے بہادر ہیں, جو مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہیں, مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں, انتہائی شریف خاندان ہے. مولانا نے کہا کون سا خاندان؟ کا بنی کلاب. کا بنی کلاب میں جانتا ہوں ایک خاتون ہے جناب حزام کی بیٹی, اس سے میں آپ کا رشتہ کروا دیتا ہوں. امیر المومنین راضی ہوئے, جناب عقیل چلے, خوشی خوشی جا رہے ہیں بنی کلاب کی طرف. ٹھیک ہے, اور جب جا رہے ہیں تو ہماری زبان میں جھومتے جھومتے جا رہے ہیں جناب عقیل امیر کائنات کا رشتہ لے کر, کیوں نہ ہو اس کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں جس کے رشتے ستارے لے کر آیا کرتے ہیں. لہٰذا بڑے خوش ہو کر, بڑے جھوم کر جا رہے ہیں. جیسے ہی پہنچے, جتنے بنی کلاب کے معززین تھے, جتنے عزت دار لوگ تھے, وہ سارے آئے, جناب عقیل کو لے کر گئے مہمان خانے میں بٹھایا. اور مہمان خانے کا عجیب رواج تھا وہاں پر. دیکھیے عرب میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو 3 دن تک اس سے بات ہی نہیں کرتے تھے. 3 دن تک تو یہ ہمارا مہمان ہے, 3 دن تک تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے, 3 دن بعد پوچھیں گے کہ کس کام سے آنا ہوا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو جناب عقیل کو مہمان خانے میں لے جایا گیا. جناب حزام آئے, شہزادی کے والد گرامی, جیسے ہی آئے تو جناب عقیل بیٹھنے لگے ایک طرف.
کیونکہ مہمان ایک طرف بیٹھا کرتے تھے اور سردار کی ایک طرف مسند ہوا کرتی تھی, وہاں پر سردار بیٹھا کرتا تھا اور اس کی مسند پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. اس کی موجودگی میں بھی, اس کی غیر موجودگی میں بھی کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی مسند پر جا کر بیٹھے. لیکن جیسے ہی جناب عقیل بیٹھنے لگے دوسری طرف, اگر آپ اشارہ سمجھ سکیں تو جناب حزام نے اٹھایا جناب عقیل کو اور سرداروں والی مسند پر جا کر بٹھا دیا. کہا آپ یہاں پر بیٹھیں, یہ آپ کی مسند ہے. میں جناب حزام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آپ نے ان کو یہ مسند کیوں دی ہے؟ آپ نے سرداروں والی مسند ان کے حوالے کر دی ہے. بعید نہیں وہ جواب دے, شریف باپ کے, شریف بیٹیوں کے شریف باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مسند حوالے کر دیا کرتے ہیں. وہ سرداروں کو مسند دے دیتے ہیں, وہ جانتے ہیں کس کی مسند ہے, لہذا فوراً حوالے کر دی, آپ کی مسند ہے. 3 دن تک مہمان نوازی کی, 3 دن تک خدمت کرتے رہے, آس پاس لوگ گھومتے رہے, میزبان گھومتے رہے, ان کی خدمت ہوتی رہی. 3 دن بعد آئے جناب حزام, سامنے بیٹھے, سر پر ہاتھ رکھا, کہا اے رئیس مکہ, اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ, آپ بتائیے آپ کا کیسے آنا ہوا؟ اگر آپ نے مجھے یاد کر لیا ہوتا تو میں خود آپ کی ڈیوری پر حاضر ہو جاتا اور آپ کے وہاں حاضری دے دیتا. جناب عقیل نے کہا نہیں اے حزام, تم جانتے ہو کام مجھے تھا, لہٰذا قانون یہ ہے کہ جسے کام ہوتا ہے وہ خود چل کر آتا ہے, لہٰذا میں تمہارے پاس آیا ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ اب دیکھیے جناب عقیل امیر المومنین سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا بظاہر بڑے ہیں, ویسے تو جناب امیر المومنین کا نور پہلے سے ہی موجود ہے, لیکن بظاہر جناب عقیل بڑے ہیں. اور یہ میں نے کیوں کہا, امیر المومنین کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر طیار, ٹھیک ہے. جناب جعفر طیار جب نجاشی کے یہاں گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی, جب اس کے پاس پہنچے تھے تو پوچھا تھا اس نے, کہا کہ آپ بڑے ہیں یا علی بڑے ہیں؟ تو جناب جعفر طیار نے بڑا عجیب جواب دیا تھا, کہا کہ سن میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں علی بڑا ہے. لہٰذا امیر المومنین کا یہ رتبہ تھا کہ جتنے بڑے بھائی تھے وہ بھی امیر المومنین کو بڑا کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو جناب عقیل نے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں اپنے بھائی کا. کہا کون سے بھائی؟ کہا امیر المومنین کا. روایت کے جملے, جناب حزام نے اپنا جو سر پہ امامہ پہنا کرتے تھے یا تاج پہنا کرتے تھے وہ اٹھا کر ایک طرف رکھا اور فوراً سجدہ شکر میں گر گئے. کیوں نہ گرتے, گھر پر اس کا رشتہ آیا تھا جو خود اللہ کے گھر پر آیا تھا, لہٰذا فوراً سجدے میں گر گئے اور اٹھے اور کہا کہ آپ میرے گھر میں اس کا رشتہ لے کر آ گئے. اب میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں, اس کا رشتہ لے کر آ گئے جس کے صحن میں ملائکہ اترتے ہیں, جو فاتح خیبر ہے, جو فاتح بدر ہے, جو فاتح حنین ہے, جس کی شان میں آیتیں اترتی ہے, جس کی شان میں اللہ قصیدے پڑھتا ہے, اس کا رشتہ لے کر آئے میرے گھر پر. جناب عقیل نے کہا, لیکن جناب حزام قانون جانتے تھے, کہا کہ میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن میں بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں. شریعت کا قانون بتایا, فقط باپ کی اجازت کافی نہیں ہے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں باپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر دیا کرتے ہیں, جب تک بیٹی کی اجازت نہ ہو رشتہ قابل قبول نہیں ہوتا, وہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا فوراً کہا کہ میں بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں. فوراً گئے جناب حزام اور گئے اور جناب عباس کی مادر گرامی سے کہا, جناب سمامہ جن کا نام تھا, کا پردہ لگا دیا جائے صحن میں. صحن میں پردہ لگا, ایک طرف شہزادی بیٹھی اور ایک طرف جناب حزام موجود تھے, اور کہا کہ بیٹی آپ کے لیے رشتہ آیا ہے. اس وقت فوراً جو ہے وہ بی بی نے خواب بیان کرنا شروع کیا. کہا بابا آپ مجھے ابھی خبر دے رہے ہیں, یہ خبر مجھے خواب میں پہلے ہی دے دی گئی ہے. کہا بیٹی کیسے؟ کہا انی رأیت رؤیا عجیبا, بابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیسا خواب؟ رأیت القمر والنجوم الثلاثة فی حجرہ, بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک چاند اور 3 ستارے آ کر گرے ہیں. وضممتہ الی صدرہ, اور میں نے چاند کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے. جناب حزام کے بارے میں کہ یہ عالم رؤیا کے عالم تھے, یعنی خواب کی تعبیروں کا علم رکھتے تھے. لہذا فوراً کہنے لگے کہ تمہارا رشتہ اللہ کے بعد اس کا سب سے بڑا نبی ہے, نبی کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہوا ہے. اور چاند سے مراد پروردگار عالم تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو چاند کی مانند ہوگا, اور تمہارے باقی جو 3 بیٹے ہوں گے ان کی چمک بھی ستاروں کی طرح ہوا کرے گی. آپ دیکھیے قمر کون ہے؟ قمر بنی ہاشم. اس خاندان میں سارے قمر ہیں, سارے چاند ہیں, لیکن اگر چاند کے درمیان کسی کو چاند کہنا ہو تو اسے عباس کہا جاتا ہے. لہذا سامعین محترم, بی بی نے اپنا خواب بیان کیا, جناب حزام سمجھ گئے اور بیٹی کی رضامندی لی. آئے دوبارہ جناب عقیل کے پاس, اور جناب عقیل کے پاس آ کر کہتے ہیں بیٹی میری راضی ہو گئی ہے, آپ کا جب دل چاہے ہمارے گھر سے ہماری بیٹی کو خادمہ بنا کر رخصت کر لیجیے گا. کیا کہا؟ خادمہ بنا کر. حالانکہ سردار خاندان ہے لیکن جانتا ہے بنو ہاشم خاندان ہے سامنے. کہا خادمہ بنا کر رخصت کر لیجیے گا. امیر المومنین کے پاس خبر پہنچی, امیر المومنین چلے, شہزادی ام البنین کی رخصتی ہوئی. جب لے کر آئے ہیں تو روایت کے جملے کہ شہزادی ایک سواری پر سوار تھی اور بہت سارے لوگ آس پاس تھے. جیسے ہی بی بی کو دور سے جناب سیدہ کا دروازہ نظر آیا تو فوراً کہا کہ سب رک جاؤ. سب کو دور دور کیا اور سواری سے اتر گئی دروازے کے احترام میں. آئی اور دروازے کو بوسا دیا, چوکھٹ پر جھک گئی اور بوسا دیا وہاں پر, اور اس کے بعد کھڑی ہو گئی. امیر المومنین نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں. کہا نہیں. جب گھر کا حجرہ کھلا تو دیکھا جناب زینب, جناب ام کلثوم, امام حسن سامنے کھڑے ہوئے. کہا جب تک زینب مجھے اذن دخول نہ دے دے میں اندر داخل نہیں ہوں گی. یہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم پہ جب وہاں جاتے تو اذن دخول لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
وہاں جاتے ہیں تو ان کی چوکھٹ پر بوسہ دیتے ہیں. یہ سنت ہے گویا جناب ام البنین کی کہ ان کی چوکھٹ کو بوسہ دو پہلے, اس کے بعد اذن دخول لو, اجازت لو پہلے, اس کے بعد داخل ہونا. شہزادی ام البنین کھڑی ہوئی, کہا جب تک زینب اجازت نہ دے میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گی. جناب زینب نے اجازت دی, بی بی اندر آئی. اب آپ دیکھیے آج کے زمانے کا قانون کیا ہے. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے, اگر بالفرض کوئی انسان دوسری شادی کر لے, دوسرا عقد کر لے, تو دوسری خاتون کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلی کا نام مٹ جائے اور اس کی یاد باقی نہ رہے. جناب ام البنین نے پہلا جملہ, اے بچوں میں اس گھر میں تمہاری ماں کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں, میں اس گھر میں تم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. پہلا جملہ بی بی کا, تم لوگوں کی خدمت کرنے آئی ہوں. امام حسن کو دیکھا, دونوں بچوں کو دیکھا, کہا حسین کہاں ہے؟ کہا مادر گرامی وہ بیمار ہے. بی بی آئی حجرے میں, امام حسین علیہ السلام بخار کے عالم میں تھے. عموماً بیٹھا جاتا ہے بچوں کے سرانے پیار کرنے کے لیے. شہزادی پائنتی بیٹھ گئی, رونے لگی, آنسو گرے, امام حسین علیہ السلام اٹھ گئے. کہا مادر گرامی آپ رو رہی ہیں؟ کہا حسین تم بیمار ہو اس وجہ سے رو رہی ہو. روایت کے جملے ہیں, بی بی نے 3 دن تک وہیں پر پڑاؤ ڈالا, وہیں پر بی بی بیٹھی رہی 3 دن تک. صرف واجبات کے لیے اٹھتی اپنے بستر سے, وہاں پر جا کر عبادت کرتی, دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی. 3 دن تک خدمت کرتی رہی. اب کوئی فاطمہ کے بچوں کی خدمت کرے تو گویا جناب فاطمہ بھی کہیں گی نا, اے ام البنین تم حسین کو اپنا بیٹا سمجھتی ہو, لہٰذا اب عباس کو میں اپنا بیٹا کہتی ہوں, عباس میرا بیٹا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب بی بی قیامت میں آئے گی تو پروردگار عالم پوچھے گا, اے فاطمہ سامان شفاعت کیا لائی ہو, اپنے شیعوں کی شفاعت کرو گی, سامان کیا ہے؟ جناب سیدہ کہے گی میرے بیٹے عباس کے 2 بازو, میرے بیٹے عباس کے 2 بازو لے کر آئی. ٹھیک ہے. اب شہزادی ام البنین آ گئی گھر میں. یہ سارا بی بی ادب سکھا رہی ہے. جو میں نے کہا پہلا جو بی بی کا زندگی کا پہلو ہے وہ ہے ادب. یہ بی بی ادب سکھا رہی ہے کہ ادب کس طریقے سے کیا جاتا ہے, چوکھٹ پر جھکا جاتا ہے, پھر اذن دخول لیا جاتا ہے, اس کے بعد بچوں کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب یہی منتقل کیا ہے ادب جناب عباس میں. کس طریقے سے؟ جناب عباس کو ایک دن بلایا, جناب عباس سے کہنے لگی اتحب حسینہ, عباس حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہا جی مادر گرامی بالکل محبت کرتا ہوں. کہا کیوں محبت کرتے ہو؟ کہا لأنہ امامی و اخی, فرمایا اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ حسین میرا امام بھی ہے, حسین میرا بھائی بھی ہے. جیسے بھائی کا لفظ آیا نا, شہزادی نے روک دیا. کہا نہیں عباس, حسین کو بھائی کہہ کر مت پکارنا اور زینب کو اپنی بہن مت سمجھنا. جناب عباس نے کہا مادر گرامی کیا حسین میرا بھائی نہیں ہے, زینب میری بہن نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا لیکن دیکھو وہ فاطمہ کے بچے ہیں اور تم فاطمہ کی کنیز کے بچے ہو, لہٰذا تم احترام ملحوظ خاطر رکھنا. کہا مادر گرامی کیسے پکاروں؟ کہا کہو سیدی و مولائی, کہا انہیں سید کہہ کر, مولا کہہ کر, آقا کہہ کر پکارا کرو. فرمایا کیوں؟ فرمایا لأن انا وانت ومن فی الارض فداء ترابا للحسین, فرمایا کیونکہ میں اور تم اور فرمایا جو کچھ زمین میں ہے وہ حسین کے قدموں پر نہیں, حسین کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے, لہٰذا کہا ہمیشہ سید اور مولا کہہ کر پکارنا, بھائی کہہ کر مت پکارنا. کہا جی مادر گرامی. اور کیسے ادب منتقل کیا. روایت کے جملے, امیر المومنین اور جناب عباس آپس میں جنگ کی مشق کر رہے ہیں. امیر المومنین استاد ہیں جناب عباس کے, جنگ سکھا رہے ہیں, دونوں مشق کر رہے ہیں. اب کیا کہوں, ایک طرف اللہ کا شعر ہے, ایک طرف علی کا شعر ہے, دونوں جنگ کر رہے ہیں. درمیان میں جناب عباس نے وقفہ لیا, امام حسین علیہ السلام آ گئے. امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام جنگ کی مشق کرنے لگے. جناب عباس نے محسوس کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگ گئی ہے. جو گھر کا غلام تھا وہ دوڑ کر گیا پانی لینے کے لیے. جناب عباس گئے, غلام کو روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا پانی لینے کے لیے. کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا غلاموں کا کام ہوتا ہے پانی لے کے جانا. کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, غلاموں کا ہی کام ہوتا ہے پانی لینے جانا, میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا کیونکہ میں حسین کا غلام ہوں. غلام کو ایک طرف کرا, گھر میں گئے, پانی کا کوزہ بھرا, لے کر جانے لگے. شہزادی ام البنین نے دیکھا, عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مادر گرامی آقا حسین کو پیاس لگی ہے. کہا عباس قریب آنا میرے. کہا بیٹا آقا کہہ رہے ہو ان کی بارگاہ میں جاؤ تو غلاموں کی طرح جاؤ. کوزہ آپ لیا, سر پر رکھ دیا. کہا جب آقا کی خدمت میں جاتے ہیں تو غلاموں کی طرح جایا کرتے ہیں, کوزہ آپ سر پر رکھو, اب جاؤ. اب جب جناب عباس گئے ہیں, دونوں شانوں پر پانی چھلک رہا ہے, دونوں شانوں پر پانی گر رہا ہے. امیر المومنین نے منظر دیکھا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جناب ام البنین نے کہا اے آقا کیا میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی کوئی. کہا مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا. کربلا ہوگی, یہی عباس ہوگا, یہی پانی ہوگا اور یہی اس کے 2 شانے ہوں گے جو قربان ہو جائیں گے. سامعین محترم, یہ ہے ادب جو بی بی ام البنین نے منتقل کیا ہے جناب عباس میں. دوسرا پہلو بی بی کی زندگی کا, 2 اور پہلو بیان کرنے. ایک ہے ایثار. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں قربان کرنے کو. بی بی کا جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے قربان کرنا چیزیں. 2 لفظ ہیں, ایک ہے احسان, ایک ہے ایثار. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں نیکی کرنے کو, اور ایثار کہتے ہیں قربان کرنے کو. مثال دیتا ہوں, میرے پاس 2 پانی کے کوزے ہیں, میں نے ایک آپ کو دے دیا تو یہ کہلائے گا نیکی.
لیکن میرے پاس ایک ہی پانی کا کوزہ اور میں یہ آپ کو دے دوں تو اس کو کہا جائے گا ایثار، اس کو کہیں گے قربان. ٹھیک ہے. شہزادی ام البنین نے کیا قربان کیا؟ میں نے ابتدا میں بیان کیا، 4 بیٹے قربان کر دیے امام حسین علیہ السلام کے نام پر. پوتے قربان ہو گئے، نواسے قربان ہو گئے، داماد قربان ہو گئے، حتیٰ کہ نواسی کو بھی قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام کے نام میں. ایثار کا جذبہ. ٹھیک ہے. اپنے نام کو بھی ایثار کیا. جب بی بی گھر میں آئی ہے، عجیب جملہ ہے، سلام ہو شہزادی ام البنین پر ہمارا. امیر المومنین سے کہنے لگی آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مت بلایا کریں. امیر المومنین کا کیا آپ کو یہ نام پسند نہیں ہے کہ میں آپ کو فاطمہ کہہ کر بلاؤں؟ کہا نہیں، نام تو پسند ہے، میرا نام ہی فاطمہ ہے. کہا لیکن جب آپ فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں تو یہ بچے اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں، ان بچوں کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے. کہا ام البنین یہ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مت بلائیں. جیسے ہی کہا امیر المومنین نے کہا آپ ام البنین ہیں، بیٹوں کی ماں. فوراً کنیت دی امیر المومنین نے. یہ ہے ایثار. تیسرا جو بی بی کی زندگی کا پہلو ہے وہ ہے عزائے حسینی. بس آخری بات ہے اور پھر میں منزل مسائل پر جا رہا ہوں. آج جو عزاداری ہو رہی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں بی بی زینب کا صدقہ ہے، بالکل بی بی کا صدقہ ہے، لیکن ساتھ میں بی بی ام البنین کا بھی صدقہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کربلا کے بعد بی بی ام البنین جنت البقیع میں جاتی ہے اور وہاں مرثیے پڑھا کرتی ہے. تاریخ نے بی بی کے مرثیے لکھے ہیں. بی بی شاعرہ بھی تھی. بی بی مرثیے کہا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس طریقے سے مرثیہ کہتی تھی جنت البقیع میں کہ 4 قبروں کے نشان ہوتے تھے، اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی، گریہ نہیں کرتی تھی. امام حسین علیہ السلام کی قبر بناتی تھی اور اس پر گریہ کیا کرتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی. لوگ آتے تھے جنت البقیع کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور گریہ کر رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے. مروان جیسا خبیث انسان جس کا تعلق بنی امیہ سے، روایت کے جملے، تاریخ کے جملے، وہ بھی بی بی کا مرثیہ سن کر چیخیں مار کر رویا کرتا تھا. کیوں؟ وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا، کہا جس کا عباس جیسا بیٹا ہو اس کا بنتا ہے کہ اس طریقے سے چیخ کر گریہ کیا جائے. لیکن مروان ہی نے شہزادی کو زہر دلوایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے، لوگ ہماری حکومت کے خلاف ہو جائیں. جب لوگوں کو سارے واقعات پتہ چل جائیں گے کربلا میں کیا ہوا، ہماری حکومت کے خلاف ہو جائیں گے. لہٰذا عزائے حسینی بی بی نے جو ہے وہ برپا کی ہے اور ہم تک پہنچایا ہے. یہ جو بی بی نے نسل قربان کی نا، جو میں نے کہا ایثار کا جذبہ، ادب جو منتقل کیا، پروردگار عالم کی جانب سے بھی تو کچھ عطا ہوگا نا. ایک تو یہ کہ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم کی جانب سے کیا عطا ہوا. بی بی کو لقب عطا ہوا باب الحوائج کا، حاجتوں کا دروازہ. صرف جناب عباس کا لقب نہیں ہے باب الحوائج. اور کون کون ہے باب الحوائج؟ امام موسیٰ کاظم کو بھی کہا جاتا ہے، شہزادہ علی اصغر کو بھی کہا جاتا ہے، جناب مسلم ابن عقیل کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک لقب علماء نے بیان کیا ام البنین کا بھی ہے، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، کیونکہ سب کچھ قربان کر دیا پروردگار عالم کی راہ میں. لہٰذا پروردگار عالم نے بھی کہا کہ اے ام البنین، جب آپ نے سب میری راہ میں دے دیا، اب آپ ہیں حاجتوں کا دروازہ. اب جو آپ کے دروازے سے آئے گا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. خود بھی حاجتوں کا دروازہ، بیٹا بھی حاجتوں کا دروازہ. اب آپ غور کیجئے، ایک حکایت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اور یہ زندہ معجزہ ہے. دیکھیے یہ باب الحوائج ہستیاں ہیں تو ایسا نہیں ہے فقط اور فقط ہم شیعوں کے لیے، یہ کائنات کے لیے باب الحوائج ہے. چاہے جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں ان کے لیے باب الحوائج ہے. ایک کرسچن فیملی، اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کرسچن فیملی کرائے کے گھر میں رہا کرتی تھی اور اتنی ثروت مند نہیں تھی، اتنی دولت ان کے پاس نہیں تھی، جیسے کیسے کر کے گزر بسر ہوتا تھا ان کا. انہیں پروردگار عالم نے ایک اولاد عطا کی تھی، لیکن جو اولاد ہوئی ان کے یہاں اس میں نقص پایا جاتا تھا. جو اس بچے کے دونوں پیر تھے وہ دونوں شل تھے، دونوں کام نہیں کرتے تھے. لہٰذا وہ بچہ ہمیشہ بستر پر رہتا تھا. اب آپ سوچیے ماں باپ پر کتنا سخت وقت ہوگا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سامنے بستر پر پڑا رہے ہر وقت، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن یہ بچہ اسی طریقے سے بڑا ہوتا رہا. ایک وقت آیا کہ جن کے گھر میں رہتے تھے ان کے یہاں سے کال آئی اور کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک دسترخوان ہے تو آپ ہمارے یہاں آئیے گا. کہا کہ آپ لوگوں کی رسومات ہے، ہم آپ کے یہاں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی رسومات میں دوسروں کو شامل نہ کریں، ہمارے یہاں ہر ایک آ سکتا ہے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ آئیے گا. جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا بی بی ام البنین کا دسترخوان تھا. علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی حاجت ہو تو اپنے گھر میں چاہے کوئی بھی معمولی سے کھانا رکھو اور بی بی ام البنین کے نام کی نیت کرو اور نیت کرو کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو 100 صلوات بی بی ام البنین کو ہدیہ کروں گا یا سورہ فاتحہ بی بی ام البنین کو ہدیہ کروں گا. کہا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم اس حاجت کو رد کر دے، ممکن نہیں ہے. کہا ام البنین کا دسترخوان ہے. کہا اچھا. کہا کہ ہم بھی اس سے کھا سکتے ہیں؟ کہا بالکل کھا سکتے ہیں. انہوں نے وہاں سے کھایا. کہا کہ یہ بی بی کون تھی؟ اب انہوں نے تاریخ بیان کرنا شروع کی. کہا اس بی بی کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، ان کے یہ بیٹے تھے جو کربلا میں قربان ہو گئے، پروردگار عالم نے انہیں باب الحوائج بنایا. زوجہ نے سن لیا، گھر پر گئی، شوہر کو بتایا. کہ شیعوں کے یہاں ایک بی بی ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، نام ام البنین ہے.
کہا ہم بھی ان کے توسل سے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہماری اولاد کو شفا دے دے۔ بیٹھ گئے دونوں، بچہ سو رہا تھا، ماں باپ مانگنے لگے۔ مجھے نہیں پتا کس سلیقے سے مانگا ہوگا، کس ادب سے مانگا ہوگا، کس طریقے سے مانگا ہوگا، مانگنے کا طریقہ آتا بھی ہوگا یا نہیں آتا ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو دلوں کے حال کو جانتی ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی مانگا، یہ دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گئے۔ کچھ وقت گزرا، باپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بچہ درمیان میں موجود نہیں ہے۔ باپ فوراً گھبرا گیا، کہا بچہ میرا معذور ہے، اور وہ کہاں چلا گیا؟ کہا سین خانہ میں آیا، دیکھا وہ بچہ دوڑ رہا ہے، اور بچہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ لگا رہا ہے۔ باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ فوراً ماں کو بلایا، ماں بھی رونے لگی، لیکن بچہ ایک طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا اس طرف کوئی ہے، وہ کون ہے آپ مجھے وہ بتائیے۔ باپ کہتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا نہیں اس طرف کوئی ہے۔ کہا کہ ماجرا کیا ہے، تمہیں یہ شفا کیسے ملی؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب سو گئے، کہا کوئی آیا تھا ہمارے حجرے میں، اور اس نے آ کر مجھے حکم دیا، کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے شفا مانگ رہے تھے، میں کہتا ہوں اٹھو، میں نے تمہیں شفا دی دی ہے۔ مجھے نہیں پتا آزادارو کون تھا، یہ کس نے بچے کو کہا ہوگا اٹھو، لیکن میرا ایک دل کہتا ہے اگر آپ محسوس کر سکیں، اگر اس شخص کے ہاتھ ہوتے تو خود اٹھا لیتا، شاید ہاتھ ہی نہ ہو اسی لیے جو ہے وہ خود نہ اٹھا سکے ہوں، لہذا کہا اٹھو۔ یہ بچہ اٹھ گیا اور کہا مجھے شفا مل گئی۔ آزادارو، ماں کا کام ہوتا ہے بچوں کو حکم دینا، ماں بچوں سے گزارش نہیں کرتی۔ اگر کسی کی بھی کوئی حاجت ہو تو وہ جناب ام البنین سے کہے۔ جناب ام البنین جناب عباس کو اگر کہتے ہو نہیں سکتا کہ اس کی حاجت رد ہو جائے۔ سلام ہو جناب ام البنین پر، کس طریقے کے بچے پالے ہیں شہزادی نے۔ کربلا میں وفا کا جذبہ دیکھیے گا۔ کربلا میں جناب عباس جب نہر القمہ کے کنارے پہنچے نا، پانی پینا چاہتے تو پی سکتے تھے، لیکن پانی اٹھایا اور دوبارہ پانی پر مار دیا۔ آزادارو آپ جانتے ہیں نا، اگر پانی پر ہم نگاہ کرتے تو ہمارا عکس نظر آتا ہے، ہماری تصویر نظر آتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے جناب عباس کو شاید سکینہ کے خشک ہونٹ نظر آئے ہوں گے، اس لیے مولا نے وہ پانی لیا اور فوراً پھینک دیا۔ آزادارو روایت کے جملے، جناب عباس نے پانی نہیں پیا، دوبارہ آنے لگے۔ جب آ رہے تھے نا، مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے، مشق پر تیر لگ گیا۔ آزادارو ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عباس کو ہر طرف سے تیر مارے جا رہے تھے، ایک تیر آیا جو جناب عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ آزادارو ذرا تصور کیجئے گا، اگر ہماری آنکھوں میں کوئی معمولا سا تنکا چلا جائے، کوئی کچرا چلا جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم فوراً ہٹا لیتے ہیں۔ ذرا سوچنا جناب عباس کی آنکھوں میں تیر چلا گیا ہے۔ ایک ذاکر کے خواب میں جناب عباس آئے تھے، ذاکر نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے آپ کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، مولا آنکھوں میں تیر لگا تھا؟ جناب عباس نے کہا ہاں، جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے، مشق پر تیر لگ گیا، ایک ملعون نے قریب سے نشانہ لیا اور میری آنکھوں میں تیر مار دیا تھا۔ جناب عباس نے کہا میرے چاہنے والوں کو بتانا، اگر ان کی آنکھوں میں کچھ چلا جائے تو وہ فوراً ہٹا لیتے ہیں۔ ارے میں تیر کو کیسے نکالتا، میرے ہاتھ موجود نہیں تھے، تمہارا مولا کس طریقے سے تیر کو نکالتا؟ جناب عباس جھکے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا، گھٹنے کی مدد سے تیر کو نکالا ہے۔ ایک مرتبہ جب تکلیف ہوئی نا، فوراً مولا کو آواز دے کر کہا مولا میری مدد کو آئیے گا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، مولا کے سر پر گرز گوار کیا، جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، جناب عباس کا سر زانوں پر رکھا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں امیر المومنین کے بھائی ہیں جناب جعفر طیار، جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے نا، رسول اللہ نے کہا تھا کوئی علی کو نہیں بتائے گا کہ بھائی شہید ہو گئے، بھائی کا غم بڑا ہوتا ہے، کہا میں بتاؤں گا علی کو۔ رسول اللہ آگے بڑھے، علی کو گلے سے لگایا، رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا تمہارا بھائی جعفر شہید ہو گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا علی، یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو رسول اللہ نے گلے لگا کر بھائی کی قبر دی ہے، لیکن جب حسین کا بھائی عباس گرا ہے نا، روایت کے جملے ہیں لوگ تالیاں بجا رہے تھے، لوگ ڈھول بجا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے عباس دیکھو، عباس دشمن تانے دے رہا ہے، عباس دشمن مجھ پر ہنس رہا ہے۔ عزادارو جناب عباس کا سر زانوں پر رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا اماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جا رہا ہوں، چاہتا ہوں جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں، لیکن میں کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا اگر زحمت نہ سمجھے ابا کے دامن سے خون صاف کر دی دے گا، اور یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ میری ماں سے کہیے گا عباس نے وفا کی ہے، میری ماں کہا کرتی تھی عباس حسین کو کوئی کام نہ کہنا، میری ماں کو بتائیے گا عباس نے کوئی کام نہیں کہا ہے، لیکن میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ عزادارو صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ بس عزادارو
امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس عباس تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہا ہے. مولا کہا عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کر بلا لو. عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کر پکارنا. جناب عباس نے ادھر بھائی کہہ کر پکارا. علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں شاید اس وقت کربلا میں غبار اٹھا ہو اور کوئی برقع پوش بی آ کر کہتی ہو عباس حسین کو بھائی کہہ دیا. عباس فاطمہ کو بھی ماں کہہ کر پکار دو. بس آزادار ہو. یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ مدینہ پہنچا ہے. جب مدینہ میں داخل ہوا ہے نا امام سجاد علیہ السلام نے کہا او بشیر جا کر اعلان کر دے لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے تاکہ لوگ آمادہ ہو جائے. بشیر ابن جزلم گیا اور جا کر اعلان کرتا ہے کل لوگوں حسین کا قافلہ آ گیا ہے لیکن حسین مارے گئے, جو جان رسول تھے وہ مارے گئے ہیں, وہ شہید کر دیے گئے. جیسے یہ اعلان جناب ام البنین کے کانوں میں گیا نا فوراً اٹھی, پوتے کو ساتھ لیا, گھر سے باہر آئی ہے. جیسے ہی آ رہی تھی نا ایک شخص نے بشیر سے کہا بشیر یہ عباس کی ماں ہے, بشیر اس کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے لیکن بشیر ایک ایک کر کے بتانا ایسا نہ ہو ام البنین سے برداشت نہ ہو. جیسے ہی جناب ام البنین قریب آئی ہے عزاداروں اگر محسوس کر سکے, بشیر نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عثمان مارا گیا. بی بی نے کہا اسے چھوڑ حسین کا بتا. کہا عبداللہ بھی مارا گیا. کہا میرے حسین کا کیا ہوا. کہا جعفر بھی شہید ہو گئے. کہا حسین کا کیا ہوا. کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مارا گیا. بی بی نے کہا حسین کا بتا. کہا بی بی حسین بھی شہید ہو گئے. بی بی ام البنین نے کہا بشیر میں نہیں مان سکتی عباس کے ہوتے ہوئے حسین جیسا مارا جائے, میں نہیں مان سکتی. کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے, پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارا گیا. کہا بشیر میرا بیٹا کیسے مارا گیا. کہا بی بی اس کے سر پر گرز لگا تھا. کہا بشیر تو میرے بیٹے کو جانتا نہیں تھا, میرا بیٹا شیر جیسا تھا, میرا بیٹا بہادر تھا. ارے وہ 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک لیتا تھا. عزاداروں جملہ سننا, بشیر نے کہا بی بی وار تو جب روکتا جب عباس کے ہاتھ ہوتے. ارے جس کے ہاتھ نہ ہو بھلا وہ وار کو کیسے روکے گا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, صداؤں کو بلند کیجئے گا. ہم سنتے ہیں نا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے امام حسین آتے ہیں. آج مجلس ابو الفضل عباس بھی آئے ہوں گے اپنی مادر گرامی کا پرسہ لینے, اپنی صداؤں کو بلند کرنا. بس عزاداروں جیسے یہ سنا نا بی بی کے ہاتھ سے ایسا چھوٹ گیا, بی بی زمین پر بیٹھ گئی. بشیر نے کہا بی بی کیا ہوا. بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی, عباس کا غم برداشت نہیں ہوتا. کہا نہیں بشیر میرے سارے بیٹے حسین پر قربان ہو جائے لیکن بشیر مجھے اتنا بتا دے, تو نے کہا عباس کے ہاتھ نہیں تھے, مجھے اتنا بتا جب بھی کوئی گھوڑ سوار گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے, ہاتھوں کو سہارا لیتا ہے. بشیر مجھے اتنا بتا دے جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ارے پہلے چہرہ زمین پر لگا یا پہلے سینہ زمین پر لگا تھا. عزاداروں ذرا سوچئے گا عباس اتنے طویل القامت کس طریقے سے گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے. لیکن آپ جانتے ہیں عباس طویل القامت ہے لیکن عباس کی قبر بڑی نہیں ہے. اصغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی. سنا ہے نا آپ نے نوحہ. عزاداروں یہ قبر چھوٹی کیسے ہو گئی. جانتے ہیں علامہ مہدی مازندرانی آیت اللہ تھے, ان کے زمانے میں جناب عباس کی قبر میں پانی آ گیا, مرمت کا کہا گیا. آیت اللہ نے اپنے ساتھ مزدور لیے پاک و پاکیزہ اور لے کر چلے. جب لے کر چلے نا جیسے ہی پہنچے تو مزدور قبر تو بناتا تھا لیکن ساتھ میں روتا جاتا تھا. قبر بناتا جاتا ہے ساتھ میں روتا جاتا ہے. آیت اللہ نے پوچھ لیا کیا بات ہے کیوں روتا ہے. کہا آگا آپ لوگ روایت پڑھتے ہیں کہ عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اگر وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے قدم خط کھینچا کرتے تھے زمین پر. کہا کیا یہ روایت غلط ہے. کیا نہیں روایت تو صحیح ہے. کہا تو پھر یہ عباس کی اتنی چھوٹی قبر کیسے ہو گئی, ایسا لگتا ہے کسی بچے کی قبر ہے. عزاداروں آیت اللہ مہدی مازندرانی نے اپنا ماما اتار کر پھینکا, ماتم کرتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. کہا آگا بات کیا ہے. کہا بات یہ جب حسین نے عباس کا لاشا چھوڑا وصیت کے مطابق, ارے بھاگی ہوئی فوجیں دوبارہ پلٹی ہے. کسی نے عباس کے جسم پر تلواریں ماری, کسی نے گرز مارے, کسی نے نیزے مارے. عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. عباس کی قبر ایسی ہو گئی ایسا لگتا ہے کسی بچے کی قبر ہے. 10 عزاداروں بی بی آتی ہے جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی ہے لیکن گریہ نہیں کرتی ہے, مٹا دیتی ہے اور کہتی ہے میرے بچوں تمہاری ماں زندہ ہے, میں تم پر گریہ کر سکتی ہوں لیکن میں حسین پر گریہ کروں گی کیونکہ حسین کی ماں زندہ نہیں ہے. اس کے بعد بی بی عجیب جملہ کہتی تھی عباس میں سنتی ہوں کہ تیرے بازو کٹ گئے. عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹ گئے, تو اتنا شجاع اور بہادر تھا. لیکن عباس جب میں سنتی ہوں نا زینب کی چادر چھن گئی, جب میں سنتی ہوں نا سکینہ کو تماچے لگے, عباس مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ کٹ گئے. اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے
ارے برے کس میں مجال ہوتی ہے، زینب کی چادر کو چھینتا، سکینہ کو تماچے لگاتا. بس عزادارو آخری جملہ ہے. ایک وقت آیا بی بی کو زہر دے دیا گیا، بی بی کا آخری لمحہ ہے. جناب فضہ آئی ہے، بی بی آپ نے امیر المومنین کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے حسن اور حسین کو پالا ہے، بی بی کوئی جملہ سکھا دے جو زندگی بھر کام آئے. جناب ام البنین مسکرانے لگی، کہا فضہ ایک جملہ یاد کر لو، جب بھی کوئی مشکل آئے کربلا کا رک کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا بس یہ جملہ کہا کرو. یہ جملہ کہنا تھا، بی بی نے آخری ہچکی لی، انا للہ و انا الیہ راجعون. امام سجادہ ہے، جنازے کا اہتمام کیا گیا، جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا بی بی آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے بی بی، لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا میں بے گور و کفن رہا. ارے کوئی کفنانے والا نہیں تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے زیادہ روح شہدادی ام البنین کی زندگی کا خاتمہ ہوا امام حسین کے سلام پر. سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جو جو حاجات لے کر آئے سب مل کر، بی بی باب الحوائج ہے، سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.